النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا شفيع المذنبين صلى الله عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا إمام القبلتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلق الله تعالى بشاه النبي الكريم حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك رواه مسلم۔ بڑی اہم ترین حدیث پاک ہے، خصوصاً جس دور میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، اور جب سے بالخصوص تنظیموں نے، تحریکوں نے اور 2 نمبر جعلی پیروں نے جنم لیا کہ جن کا دعویٰ ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے وہی بخشا گیا ہے، باقی سب فارغ ہے، ان تمام کے رد میں یہ مبارک حدیث پاک ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حدث ان رجلا، ایک شخص نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم ہے اللہ فلاں مسلمان کو نہیں بخشے گا۔ ایک شخص نے کہا واللہ اللہ کی قسم ہے اللہ فلاں مسلمان کو نہیں بخشے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، وہ بے شک اللہ کریم نے قال ارشاد فرمایا من ذا الذی یتعالی علی اللہ اغفر لفلان، کس کی جرت ہے جو میرے بارے میں یہ قسم اٹھا کے کہے فلاں نہیں بخشا جا سکتا، فلاں نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کس کی جرت ہے؟ اب حکم توجہ سے، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، جس کے لیے اس نے کہا اللہ کی قسم اس کو اللہ نہیں بخشے گا، قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور جس نے دوسرے مسلمان کے لیے کہا کہ اللہ قسم اس کو اللہ نہیں بخشے گا، وہ نہیں بخشے جائیں گے، تو میں نے اس کے سارے اعمال ہی برباد کر کے رکھ دیے۔ پیچھے کیا بچا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ تک کھڑا ہے، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، میں تو لازمی جاؤں گا۔ اس کے لیے بھی یہ درس حدیث نصیحت ہے کہ حضور کا فرمان۔ پیر صاحب صحیح العقیدہ مسلمانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، بد عقیدہ بد مذموم کے لیے تو ایسے جملے بولنے سے پہلے موت آ جائے ایمان کی حالت پہ کہ وہ بھی بخشے جائیں گے، جو گستاخ ہے ان کی بات نہیں ہو۔ صحیح العقیدہ سنی مسلمان
ایک پیر صاحب کا دعویٰ ہے جی جو ہمارے مرید نہیں ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے، وہ کسی کھاتے کے نہیں ہے، فارغ ہے۔ تو پیر صاحب رسول پاک تو یہ فرما رہے ہیں، پھر اس حدیث کا مطلب اگر ہم آپ پہ فٹ کریں تو پھر بچتا کیا ہے؟ کوئی تنظیم ہے، ہمیں کسی تنظیم اور تحریک کے ساتھ نہ ہماری کوئی دشمنی ہے، جتنے اہل سنت، نہ کوئی عداوت و بغض ہے۔ جو صحیح کام کرتے ہیں ہمارا انہیں سلام ہے، لیکن بخشش کو، رب کے فضل کو، رب کی رحمت کو یوں محدود کرنا کہ ہمارے کہے پہ کوئی چلے گا، کوئی ہماری آواز پہ لبیک کہتا ہوا آئے گا تو بخشا گیا، باقی ساری امت ہی فارغ ہو گئی، یہ شریعت سے جملے ٹکر لیتے۔ ان تمام تنظیموں کے لیے، تمام تحریکوں کے لیے، تمام پیروں کے لیے، تمام مولویوں کے لیے، تمام نقیبوں کے لیے، تمام نعت خوانوں کے لیے جن کا یہ دعویٰ ہے، اپنے ہی مسلک اہل سنت میں یہ سارے دعوے آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ظلم یہ ہے، مسلک سب کا ایک ہی ہے، ہماری جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، جتنے پیر صاحبان ہیں، سب بھی اہل سنت ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ کہتا ہے یہ فارغ ہے، یہ کہتا ہے وہ فارغ ہے، وہ کہتا ہے، تو پھر غیر کو موقع ملا بھی یہ تو سارے ایک دوسرے کو فارغ کہہ رہے ہیں، پھر ٹھیک تو ہم ہی ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے مسلک کے اندر یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے۔ معیار کسی کے مرید، ہمارے زمانے کی بات، واقعی کوئی مرد کلندر ہو تو پھر معیار بھی بنے گا، بندہ جو داتا صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے پھر معیار تو ہے نا جی، بندہ جو غوث اعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مرید ہو رہا ہے پھر معیار تو ہے نا۔ اپنے زمانے کی بات، سارے پیر ہی ایک جیسے، جو بعمل ہے سارے ہی ایک جیسے، جو بد کردار ہیں وہ بھی تقریباً ملتے جلتے، لیکن ہیں تو سارے صحیح العقیدہ نا۔ یہ تقسیم کر دینا کہ جناب کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مرید نہیں ہے، ہماری تحریک کا بندہ نہیں ہے، لہذا فارغ ہو گئے، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میرے اس جملے سے اعتراض ہے، لیکن اس حدیث کا کیا جواب دیں گے وہ؟ چلو میں تو خطا پہ صحیح، اب تو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان نے کہا دوسرا فارغ ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو اللہ نے پھر آگے سے کیا حل فرمایا؟ فرمایا جو اس کے لیے کہہ رہا ہے نا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کو تو میں نے بخش دیا، تیرے میں نے سارے نیک اعمال ہی برباد کر کے رکھ دیے۔ کہ تو ٹھیکیدار ہے کسی کا؟ یار میں اگر تہجد پڑھتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں شاید ہر روز ہی تہجد پڑھتا ہوں، کبھی کبھار چلو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو مثال دے رہا ہوں۔ میں اگر تہجد پڑھتا ہوں تو یہ کون سی دین اسلام کی کتاب کے اندر مسئلہ ہے کہ جو تہجد نہ پڑھے سارے ہی فارغ ہیں؟ بھائی آپ اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو توفیق دے اگر وہ نیک ہے تو، لیکن دوسروں کو تو نہ آپ اللہ کی بخشش سے محروم رکھیں۔ آپ کون ہو تو اس کی بخشش کو بند کرنے والے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ سمجھ آ رہی؟ اچھا میں ایک مثال دوں، ایک بندہ کہے جی میں فلاں مرید کا پیر، میں فلاں پیر کا مرید نہیں ہوں، گو اسی کا مرید ہو، لیکن وہ کہہ دے میں اس کا مرید نہیں ہوں۔ میں مسئلہ کے اہل سنت کے مفتیوں سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا اس پہ فتویٰ ہے کہ وہ جہنمی ہو گئے؟ نہیں ہوا۔ ایک بندہ کسی بھی مقام پہ جا کے کہتا ہے میرا فلاں تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا وہ جہنمی ہو گئے؟ یہاں تو یہی کچھ کہا جا رہا ہے، فلاں تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں، تحریک والوں کی طرف سے فتویٰ آ گیا۔
یہ فارغ ہو گئے ہیں. آج تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں، سرکار کا نام لیتے رہے، جو سرکار کی محبت کے دعوے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. انہوں نے جو کہہ دیا ہمارا اس تحریک سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. گویا تیری تحریک کے ساتھ تعلق ہو تو بندہ رسول پاک کی محبت میں سچا ہوگا. باقی ساری دنیا فارغ ہو گئی ہے. آپ پھر دے جواب اس حدیث رسول کا. ہم جیسے اعلان کرتے ہیں کہ دنیا اسلام کی ہماری کسی تنظیم سے، کسی تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا فتویٰ ہے میرے اوپر؟ اسلام کی روشنی میں تیری زبان کو میں نہیں مانتا. میں تو اہل سنت کی ہر اس تنظیم، ہر اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں جو رسول پاک کے دین کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خدمت کر رہی ہیں. لیکن میرا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے کہ میں نے کسی کا فارم فل کیا ہو، کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہو. نہیں، میں پورے مسلک کا غلام ہوں، مسلک اہل سنت کا. جو مسلک کے تحت چلے گا ہماری جانیں بھی اس کے لیے حاضر. ہاں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک بندہ رسول پاک کی ذات پر کلمہ ہی نہ پڑھے وہ تو فارغ ہے، وہ تو کافر ہے. آپ کی جو اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، کوئی ان کا ہی منکر ہو جائے بے ایمان ہے، کافر ہے. اللہ نے آپ کو اپنے انبیاء اور رسول میں سب سے آخر میں بھیج کے گویا تاجدار ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا کے بھیجا. کوئی آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، بھلے لاکھ کا کھرب بار کہنا سننی ہو، بے ایمان کافر ہے، جہنمی ہے، مرتد ہے. کسی شخص نے آپ کی گستاخی کی اور دوسرا کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم، استغفر، ہماری زبانیں ہی جل جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہی ہو رہا ہے، یہ بے ایمان بھی اس کے ساتھ جائے گا. لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار سارے گستاخی جہنمی ہیں، گستاخوں سے کوئی دین کا تعلق، آپ اس کو بھی جہنمی بنا کے بیٹھے. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث پاک ہم سب کے لیے. کسی ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم آپ کسی کے پیچھے چل کے اپنی عاقبت نہ تباہ کریں. چلنا ہی ہے تو کسی ایسے بندے کے ساتھ چلیں جو کم از کم رسول پاک کا دین آپ کو سکھلاتا، جو رسول پاک کی شریعت کے مطابق آپ کو کلام کر کے بیان سکھلاتا، وہ آپ پھر دین کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی بھی کسی کا مرید ہونے کے ناطے سے دوسرے سنی پیر کے مریدوں کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت، کبھی بھی کسی تنظیم اور تحریک، اگر آپ کسی کے غلام ہیں، اول تو میں نے شروع سے آخر تک آپ کو اس بات سے منع کیا، اسی وجہ سے کہ جب آپ کسی ایک گلی بند ہو گئے پھر کئی کام آپ سے وہ کرواتے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہیں جبکہ وہ صحیح نہیں ہوتے. پریکٹیکلی تجرباتی دنیا میں آپ ان چیزوں کو جانتے. تو خدارا اگر آپ کہیں غلام بن گئے، آپ کو نہیں ہماری بات سمجھ آئی، ظاہر کوئی آپ پہ فرض تھوڑی ہماری بات سے اتفاق کرنا. ایک بندہ خود اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کو ان باتوں سے بھی زیادہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی، تو اپنی مرضی سے چل سکتا ہے ظاہر. تو کم از کم کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے کسی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت، جتنے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا کافی ہے، ہم سے افضل ہے، ہم سے اچھے ہیں. ایک جملہ نہیں آپ سنتے، آپ کسی کی جنت دوزخ کے ٹھیکیدار نہ بنیں، آپ رسول پاک کا دین، یہ حدیث ادھر بھی رہنمائی کرتی. یار دیندار تو دیندار، آپ غور کریں، یہ جو اللہ کی پناہ ہے ان کا تو نام لینے گوارا نہیں ہمیں. یہ جو دین کے علاوہ سیاسی پارٹی ہیں جن کا دور تک کوئی دین اسلام کے ساتھ تعلق ان کے منشور میں دور تک نظر ہی نہیں آتا، وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وہ تو ہیں، یعنی ان کے لیڈر بھی غدار ہیں، ان کے لیڈر بھی، کوئی دین کا جتنا ان سے ہو سکا جو بھی آیا اقتدار، اس نے دین کی مخالفت ہی کی ہے جتنی دیر بھی رہ سکا. وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑا، یہ فارغ ہے سارے.
وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، یہ سارے ہی فارغ، حالانکہ وہ بھی سنی ہے، وہ بھی سنی ہے۔ دیندار تو دیندار، غداروں کے اندر بھی یہی جملے نظر آ رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان تحریکوں اور تنظیموں کی غلامی کی وجہ سے۔ جو بندہ عمران خان کا غلام نہیں ہے وہ نواز شریف کے غلاموں کے خلاف زبان کھولے گا؟ کسی صورت بھی نہیں۔ جو اس کا غلام نہیں ہے وہ اس کے غلاموں کے خلاف، تحریک کے خلاف زبان کھولے گا؟ میں آپ کو ظلم کی حد سنا رہا ہوں کہ جن کا قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے نہ دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے کہنے سے تو تعلق نہیں بنتا نا، کوئی کام کر کے دکھلائیں نا، حکومت میں جو آتے ہیں کوئی کام کریں اسلام کا۔ کس نے کیا کام کیا ہے دکھائے ہمیں۔ جو بھی آیا اس نے پیسے کھائے اور رسول پاک کی سیرت کے خلاف اس نے ملک کے اندر بدماشی ہی کی ہے، کافروں سے پیسے کھائے۔ ابھی بچہ وہ نہیں، مجھے کل پرسوں کلاس میں ایک بتا رہا تھا کہ اس کو جناب ہائی اسکول میں ڈھول بجواتے ہیں اس بچے سے۔ آپ کے معنی والا کیا؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ڈھول آ گئے ہیں اس اسکول میں؟ ان کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے، پہلے پیسے دیتے ہیں، پھر یوں کرو، پھر اس کی ابتدا چھوٹے سے گناہ سے شروع ہوتی۔ آج ڈھول کی تربیت ہے، کل کو ان کو نچوائیں گے۔ میں نے پھر اس بچے کو کہا کہ استاد کو جا کے کہہ دینا میرے نام سے کہ بھائی رسول پاک نے روکا، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس بچے نے جا کے ویسے کہہ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آئندہ نہ بجائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس کس طرح سے قرآن اور حدیث کی مخالفت ہمارے ملک میں، وہ بے ایمان بیٹھے ہیں اپنے ملک۔ کوئی فاروق اعظم کا غلام آئے گا تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا نا جی۔ کبھی انہوں نے بھی اپنے جھوٹے کفرستان کے مذہب کے خلاف اسلام والوں کی وجہ سے کبھی کیا؟ انہی کو ہی خریدا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں ہے جو اسلام کا پرچم بلند کرے حکومتی لیول پہ۔ کئی آئے بظاہر اپنے آپ کو مفتی بھی کہنے والے اور سارا کچھ ہے، لیکن پیسے کی ہوس میں وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ کتنے پیر ہیں پارلیمنٹ، اب وہاں جا کے ووٹ کروائے تو پتہ نہیں کتنے سارے پیر نکلے۔ مجال ہے کہ کبھی انہوں نے وہاں کہا ہو یار کوئی پردے پہ بھی کوئی سسٹم بناؤ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی سزا رکھو، سودی نظام ختم کرو۔ رسول پاک کی جو ادھر گستاخی وہ بے ایمان کر رہے ہیں، ہم کوئی مار تھوڑی گئے۔ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کو آئندہ ایسا کام ہو تو اعلان جہاد کرنے والا کام کوئی بھی نہیں کرے۔ اور یہ صرف اپنے ملک کا رونا نہیں، میں رو رہا، دنیا میں 56 کے 57 اسلامی ملک ہیں، کسی نے اعلان جہاد کیا ان کے خلاف؟ باتیں کرنے کے لیے سارے تھے، ہم یہ کر دیں۔ باتیں کرنے سے اپنے نقصان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے بدماش ملک کے خلاف اعلان جہاد کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کھولتا۔ ہم آپس میں لڑے ہوئے، یہ بھی کافروں کی سازش ہے کہ ان کو آپس میں اتنا لڑاؤ کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہو ہمارے ساتھ لڑنے کی۔ میرے ساتھ یہ نہیں کھڑا تو میں اس کے ساتھ وہ نہیں کھڑا، وہ اس کے ساتھ، اگلے کے ساتھ وہ نہیں کھڑا وہ اس کے خلاف۔ یہی چکر ہے ہمارے اندر، اسی چکر میں ہم ایک مسلک کی بات کروں، بد مذہبوں کی نہیں، سنیوں کی بات کروں۔ یہ جتنی تنظیمیں تحریکیں ہیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جملے بولتے ہیں یہ جائز ہے یا حرام؟ جبکہ سارے ہی صحیح العقیدہ، سارے مسلمان بھائی سنی ہیں تو صحیح العقیدہ۔ اور یہ جملہ بھی کبھی مت بولنا بھول کے بھی، ہم تو بڑے دیندار ہیں، وہ تو فارغ لوگ، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے۔
اللہ کریم جانتا ہے اس کے مخلوق میں کون کہاں ہے، کون آپ کے ذمہ عاجزی و انکساری ہے۔ کسی سنی مسلمان کے خلاف زبان اس حدیث کو اپنا زیور بنا لو جائے، یہ بہت ساری جگہوں آپ کے زمانے میں آپ کی اصلاح کرے گی۔ میں بھی اگر کبھی یہ جملہ بولوں نا، جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا فارغ ہے سنی، تو آپ یہی حدیث مجھے سنائیں جی حضور پاک نے تو یہ فرمایا کہ جو یہ جملے بولے رب اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے، آپ کیسے یہ جملہ بول سکتے؟ اگر میرے اندر انسانیت ہوئی تو میں آپ کو کہوں گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، میں بھول رہا تھا۔ اس میں کوئی شک ہے؟ سیاح کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ جس نے دوسرے کو کہا اللہ قسم اس کی تو بخشش ہی نہیں ہونی، یہ تو فارغ ہے، یہاں تو لفظ فارغ ہے، پتہ نہیں ہمارے زمانے میں کون کون سے جملے بولے جاتے ہیں دوسروں کو، حالانکہ جس کام پہ وہ جملے بول رہا ہے اس کی شریک کوئی نوعیت ہی نہیں ہوتی۔ چلو کوئی نوعیت ہو نا اس کام کی، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آئے۔ اس نے اتنا کہا کہ اللہ کی قسم ہے اس کی بخشش ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی تو ہو گئی اب تیری نہیں ہوگی۔ یہ اسی حدیث سے ملتے جلتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جب کسی مسلمان نے مسلمان کو کافر کہا، عقیدے کے طور پہ کافر کہا، تو دو میں سے ایک تو کافر ہو ہی گیا۔ جس کو کہا اگر وہ کافر ہے تو وہ ہو گیا، ورنہ کہنے والا تو فارغ ہو ہی گیا۔ اس حدیث میں بھی وہی مفہوم۔ جس کے لیے قسم اٹھائی وہ کافر نہیں تھا، وہ تو مسلمان تھا۔ اللہ کریم کی ناراضگی ہو گئی کہ یہ کون ہوتا ہے میری بخشش کو بند کرنے والا، کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا اس کے کہنے پہ؟ تیری اوقات کیا ہے؟ چلو رسول پاک جو جملے بولے کوئی بات تو بنتی ہے نا، آپ تو مالک جنت ہے، قسیم الجنہ ہے، آپ جو فرمائیں کوئی بات تو بنتی ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ جتنے جنتی ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں، بس اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ تو مالک۔ اب میری کیا اوقات ہے کہ یار میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ جملے بول دوں؟ مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میرا خاتمہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا، تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، لیکن پتہ تو کوئی نہیں ہے کہ مالک کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے۔ ہم دوسروں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہاں آپ دوسروں کو ترغیب دے سکتے ہیں، اچھا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کو کہیں جی آپ بھی اس اچھے کام میں حصہ لیں، شریک ہوں، جو طریقہ ہے، اگر واقعی وہ کوئی اچھا کام ہے۔ جیسے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اب آپ کہیں اپنے مریدوں میں بیٹھ جائیں ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں روزانہ، اشراق بھی، وہ سارے پیر ہی فارغ ہیں جو تہجد اشراق چاش نہیں پڑھتے۔ تو یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ بس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا عقیدہ ہے؟ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہم سے، بس میرے جملے آپ کو زندگی میں سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد مجھے کبھی امید ہے آپ کو ان جملوں کی قیمت کا پتہ چل ہی جائے گا۔ اگر آپ اس پہ چلتے رہے تب بھی پتہ چل جائے گا، اگر اس جملے کی مخالفت ہوئی تو تب بھی سمجھ آ ہی جائے گی، پھر اس طرح سمجھ آئے گی جیسا آپ نے پڑھا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر امام غزالی والا واقعہ پھر آپ کو وہاں سے یاد آئے گا، اور بندے کا دروازہ نہیں کھلتا تھا، حالانکہ اتنا بڑا ولی تھا جس کو ڈائریکٹ کہا گیا ہو فلاں جگہ آپ جائیں اسے دعا کروائیں تو تیری یہ منزل ہوگی، چھوٹا ولی ہوگا؟ تو بندے کے پاس آیا تو جملے کیا نکلے؟ جی میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان مجھ سے اچھا ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے تیرے پاس کر دعا میرے لیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا گیا تو دروازے کھلے ہو، آپ اندازہ لگا۔ اللہ تعالی ہمیں غرور سے، تکبر سے، ریاکاری سے اور
خود پسندی سے کہ میں ہی سب کچھ، جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو کسی کی کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ اور بھائی آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی کیا اوقات ہے؟ کینے سے، بغض سے، حسد سے، اناد سے، بہتان سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ باطنی امراض ہیں، نیکیاں تباہ کر کے رکھ دیتے۔ کسی سے آپ ناراض ہو گئے، شرعی طور پہ بھی ناراضگی بنتی ہو، تب بھی بغض کی نہ حسد کی اجازت نہیں ہوتی مسلمان کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کے بات؟ 39 دن رسول پاک اپنے غلاموں سے ناراض رہے، لیکن بغض کینے کی کوئی دور تک کسی غلام سے بھی مثال نہیں ملے گی۔ آپ تو ویسے ہی سید المعصومین اور خاتم المعصومین، آپ کے بعد تو کوئی معصوم ہی نہیں آ سکتا۔ اور جتنا ممکن ہو اس حدیث کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اس کی پوسٹ بھی بنا لیں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ باب النہی عن اظہار الشماتۃ بالمسلم، کوئی مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو، آپ اس وقت جناب خوشی کا اظہار کریں۔ یہ وبا بھی اس وقت معاشرے میں عام ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا، قریبی رشتہ دار، ارد گرد، ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی چیز سے روکنے کا یہ باب ہے۔ قال اللہ عز وجل انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مسلمان آپس میں، اور اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں برا عذاب ہے۔ کسی کی برائی نہ سوچا کرے، کسی مسلمان کے حق میں بری سوچ ہے، ممکن ہو تو یار کسی کا بھلا کرے، نہیں ہو سکتا کم از کم آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہے۔ حدیث پاک جناب واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول پاک نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اس کی بھی پوسٹ بنائی جائے۔ یہ پہلے مرض سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اوپر والی حدیث میں نا وہ بھی پھیلا، لیکن اس سے یہ نیچے والا مرض کئی گنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ کوئی بیچارہ پریشان حال ہے تو اس کے جو ہوتے ہیں نا شریک مریک رشتہ داروں میں، بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہوا جناب، ان کی طبیعت نہیں سیٹ ہوتی تھی، بالکل ٹھیک ہوا، ان کے ساتھ ٹھیک ہو یا نہ ہوئی اب تیرے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اور جب بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اس کو سوچنا چاہیے کہیں میں نے زندگی میں اس طرح کسی کی مصیبت پہ کوئی ایسا ویسا جملہ تو نہیں بولا، اسی کی سزا تو نہیں مجھے مل رہی۔ تو پھر بندہ کبھی بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اپنے رب سے سارے گناہوں پتہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے علم میں نہیں ہے، یقیناً میری کسی خطا کی مجھے سزا مل رہی ہے، تو غفور رحیم ذات ہے نا۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی مصیبت پریشانی پہ کیا ہونا، خوش ہونے کا یہی مطلب ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے معاشرے میں؟ میرے آقا کریم نے کتنا سخت فتویٰ دیا، فرمایا تیرے کہنے سے اس کی مصیبت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، معاملہ الٹ ہو جائے گا۔
دیکھو نا کتنی جہالت ہے. توجہ سے بریکی والا حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ وہ دشمن سمجھ کے اس کی مصیبت میں، جبکہ حقیقت میں فرمایا جب تو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوگا تیری اس خوشی کی وجہ سے رب اس کی مصیبت دور کر کے تیرے گلے میں ڈال دے گا. چلو یار دشمن بھی سمجھنا تھا تو دشمن ہی سمجھنا تھا. دشمن ہی سمجھ لیتا تو کم از کم تیری وجہ سے تو اس کی مصیبت دور نہ ہوتی. ایک اور زاویے سے اگر اس کو دیکھا جائے، گویا تو ایسا جاہل ہے تجھے تو دشمنی کرنی نہ آ سکے. ایسے ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے اگر آج تک ان دونوں حدیثوں کی مخالفت ہم سے ہوئی، کیونکہ ہم عام سے لوگ ہیں، گنوار قسم کے ہم لوگ ہیں، دین کو ہم زیادہ نہیں جانتے. اوپر والی حدیث ہم نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا جملہ بولا مسلمان کے حق میں کہ وہ فارغ ہے، یا نیچے کسی مسلمان کی ہم مصیبت پہ ذرا برابر بھی اظہار فرح ہم نے کیا، خوشی کا، یا اس سے ملتا جلتا جملہ، یا اللہ ہم تیری بارگاہ سے سچی توبہ کرتے، ہمیں معاف کر دے، ہم تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں کسی مسلمان کی پریشانی پہ ہم خوش نہیں ہوں گے. کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو ہم نہیں کہیں گے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، ہماری ہوگی، تیرا ہی فضل ہے، ہم تو اس کو بند کرنے کے کہاں قابل، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ناراضگی کیوں آتی ہے کہ یہ بندہ میرے فضل کو محدود کر رہا ہے؟ اس کی مجال کیا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ دونوں حدیثیں اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں. آپ کی وجہ سے ایک بندہ اتنے بڑے گناہ سے بچ جائے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے تو اتنا سرور آ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے صبح اتوار کا درس بھی اسی میں میرے اور بہت سارے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق ان دونوں مرضوں کے اندر معاشرہ مبتلا ہے. نیچے والے مرض میں میرا خیال ہے اوپر سے کئی گنا زیادہ مبتلا ہے کہ کسی کی پریشانی پہ خوشیاں منانا، ان کے ساتھ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. اچھا، اسے ایک جملہ اور بھی ذہن میں اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے. کسی بندے کی مصیبت، پریشانی، تنگ دستی یا کوئی بھی وبا اس کو پہنچی ہے، فقط اس پہ خوش ہونے والے کے لیے یہ حال ہے کہ اللہ اس کو اس مصیبت میں مبتلا کرے گا. تو جو کسی کو پریشان کر رہا ہو، جو کسی کے خلاف ایسا کام کر رہا ہو کہ اس کی عزت پامال ہو رہی ہو، اس کی بے عزتی اس کی وجہ سے ہوئی ہو، اس کے وقار کو ٹھیس پہنچا اس کی وجہ سے، کسی کی ماں بہن کے ساتھ غلط رویہ رکھنا ان کی عزت کو خراب کرنا ہی ہے نا. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی کے 10,000 روپے ہم نے دینے تھے، 5,000 ہم نے کہا نہیں دیتے، کھا گئے، آج لے لے کل لے لے، کئی سال، اس کو پریشانی ہماری وجہ سے پہنچی نہ پہنچی. تو یار جو کسی کی پریشانی پہ صرف خوش ہو یہ حال ہے، جو کسی کو پریشان کر رہا ہے، جو کسی کی تکلیف پر خوشیاں منائے اس کا یہ حال ہے، اور جو خود کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہا ہو، کبھی 2 نمبر جعلی بابوں کے ذریعے، تو کبھی کسی ذریعے، تو کبھی جھوٹے مقدمات کر کے، کبھی اس کے خلاف جملے اگل کے، چغلی، غیبت، بہتان، کینہ، بغض، اناد، حسد. یقین جانے مفہوم تو پہلے بھی اس طرح کا کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، سننے، پڑھنے میں، پڑھانے میں گزرا ہے، لیکن آج جو حال اس حدیث پاک نے کیا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم ہی فرمائے. بہت زیادہ یعنی کہ بندے کو
سدھارنے کے لیے اس حدیث پاک کا کردار ہے کہ یار جن کی قدرتی پریشانی پہ خوش ہونے پہ بندے کو مصیبت میں گرفتار کر دیا جاتا، تو جو کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو، رشتہ داروں کو لے ہیں، پڑوسیوں کو لے ہیں، مسلمانوں کو لے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے ادھر کے کام والوں کو لے ہیں، ہر جگہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت پہ کھڑے۔ تنظیموں، تحریکوں، سیاسی خصوصاً، دینی تنظیموں میں تو شاید میرا خیال ہے گالیاں نہیں دیتے، سیاسی تنظیموں میں ایک دوسرے کو ورکر کیا دیتے ہیں، باقاعدہ ماں بہن کی گالیاں تک نکالتے۔ تکلیف نہیں ہے کسی کو ماں کی گالی دینا، کسی کو بہن کی گالی دینا، کسی ایک کیا جملے میں وہ تعبیر کروں کہ اس کی خاطر تو اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر اچھا بندہ ہوگا تو اس کی خاطر آپ برائی کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم نازل فرمائے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، اب باب انہوں نے باندھا ہے کہ دوسرے مسلمان کی نسب جو ہے اس کے اندر اہم خام خطان و تشنیع کرنا، اس نے فلاں سے یہ کروایا ہوگا، یہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا، یہ حلالی نہیں ہے، اس طرح کے جو اس بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ ابو ہریرہ سے ہے، رسول پاک فرماتے ہیں لوگوں میں دو باتیں زمانہ جاہلیت کی یادگار کے طور پہ ابھی بھی باقی ہیں، کسی کے نسب میں تان کرنا اور میت پہ رونا پیٹنا، نوحہ خوانی ماتم کرنا، زمانہ جاہلیت کے عادتوں میں سے گندی عادات۔ باب النہی عن الغش والخداع، کھوٹ ملاوٹ اور دھوکہ بازی سے منع کیا گیا، اللہ کا فرمان۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ حدیث پاک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، تو جو قتل کر دے وہ، جو صرف ہتھیار اٹھا کے آجائے میں تجھ سے پوچھ لیتا ہوں، ہمارا نہیں ہے، تو جو مسلمانوں کو ظلماً قتل کر دے وہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل قتل و غارت آپ کے سامنے عام ہے۔ اتنا ظلم ہے کہ باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا، ماں کو اولاد نے قتل، وجہ کیا ہے؟ مجھے وراثت سے حصہ نہیں دیتی تھی، مر گئی اب ساری میرے، فلاں مسئلہ بنا تھا، فلاں بات اس نے میری بیوی کو کیوں کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج میرے پاس بندہ آیا، اس کے بھتیجے نے اپنے چچے، میں چھوٹی سی بات تھی، میں وہ بات نہیں کہا، اس نے کہا جی جناب ریفل لے کے آ گیا، بندوق کو ریفل کہتے ہیں نا جی، میں تجھے ابھی پوچھتا، یہ آپ کے معنی والے کی بات ہے، میرے پاس اس کیس کو آئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، بھتیجے کی یار کیا ضرورت ہے، چچا باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے، وہ جناب بندوق لے کے آ گئے چچے کے سامنے، تو ہوتا کون ہے ہمیں یہ کرنا، حالانکہ وہ کوئی بات نہیں تھی۔ رسول پاک کیا فرما، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے، ہم پر کا معنی مسلمان ہو کے مسلمان پر، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تو یعنی کہ اپنے آپ کو دکھلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ جھگڑوں میں جناب بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے، ہم کو مر گئے، یہ بھی برائی عام ہے۔ اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کی، ناپ تول میں کمی کی، دھوکہ ہی ہے نا جی۔ کسی سے قرض لے گئے تو نیت یہی ہے دے تو صحیح، دیکھیں گے دھوکہ ہی ہے نا۔
کسی نے اپنی عزت دی، آپ کو نکاح کر دیا، تو آپ نے کل کو ان کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے دھوکہ ہی کیا نا۔ چھوٹی بات نہیں ہوتی اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دے دینا، اگر اگلے انسان ہوں تو۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے بچیوں پہ، دھوکہ ہی کر رہے ہیں نا اس رشتے میں۔ کیا قصور ہے ان ہماری بہنوں کا؟ معاشرے میں جتنا ظلم بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، شوہر کر رہے ہیں، یا کتنیوں کے گھر اجڑ گئے، طلاق دے دی، کیا قصور ہے؟ میں آپ کو بتاؤں میں کیا کیا ظلم آپ کے سامنے رکھوں۔ کسی ایک بندے کے گھر اس کی بیوی کے گھر والوں میں سے کال آئی اس کے باپ کو، اس کے فلاں دن ہمارے گھر میلاد ہے تو آئیے گا۔ جب باپ نے گھر بات کی کہ مثلا میں اپنی مثال دوں، میرے باپ کو کال آئی میرے سسرال سے کہ گھر والوں کو کہہ دیں ہمارے گھر فلاں دن، استغفر اللہ العظیم، ان کا جوائی اس باپ کا بیٹا باپ سے لڑنے آ گئے، انہوں نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ آپ کو کال کیوں کیا؟ بیٹی ان کی میرے گھر میں، کہتا وہ آپ کو ہے، حالانکہ وہ اس کی بہن ہے، اس کے بیٹے کی جو ساس ہے اس کی اپنی کیا لگتی ہے؟ حقیقی بہن ہے۔ زمین سے جگہ مل جائے نا، اگر تو اس بندے کو اجازت مل جائے تو غرق کر دے بندہ، اسی بات پر اس نے کھڑے ہو کے 3 طلاقیں دے دی کہ میرے باپ کو فون کیا، مجھے کیوں نہیں کہا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ شاید کوئی 1.5 سال بھی نہیں ہوا شادی کو، کیا قصور ہے ان کا؟ یہ بھی دھوکے کے زمرے میں آئے گا، یاد رکھ۔ کسی کی عزت سے نکاح کرنا، پھر ان سے زیادتی کرنا، اسی حدیث کے مصداق ہیں وہ سارے لوگ۔ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے پال پوس کے تیرے بچوں کی ماں بننے کے لیے تیرے سپرد کی ہے، یہی قصور ہے ان کا دین کو مانتے ہوئے؟ ارے ظالم انسان! بس اللہ ہماری نوجوان نسل پہ رحم فرمائے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔